بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا۔ وہ ذات جو رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر تبدیل کرنے والی ہے۔ سبھی ناظرین کو چشتی وائس چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو ایسے ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع اللہ رب العزت کی ذات انسان کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتی اور کیسے حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب بنا۔ تو موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے اپنے موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین و سامعین، کوا ویسے تو دیکھنے میں ہر کسی کو ناپسندیدہ لگتا ہے۔ جب بھی کوئی کوے کو دیکھتا ہے تو اس کا من چاہتا ہے کہ اس کوے کو یہاں سے اڑا دیا جائے، اس کوے کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ لیکن کبھی کبھار یہی کوا علم کا باعث بن جاتا ہے، سکھانے کا باعث بن جاتا ہے۔ جس طرح اس کوے نے جب قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تو انہیں دفنانے کا طریقہ سکھایا، اسی طرح یہ کوا حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب بنا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا جو ان کی توجہ کا سبب بنا۔ وہ ایک دن شکار کے لیے نکلے، ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے بیٹھے اور کھانا کھانے کے لیے اپنا دسترخوان بچھایا۔ اسی اثناء میں وہاں ایک کوا آیا اور اس نے دسترخوان سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اڑ گیا۔ ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت متعجب ہوئے اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے کوے کے پیچھے دوڑا دیا، یہاں تک کہ وہ کوا ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ اس کی تلاش کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھے، ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک وادی میں اس کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ اس کے قریب پہنچے تو وہ ٹکڑا رکھ کر اڑ گیا۔ آپ نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ پشت کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ گھوڑے سے اترے، اس کی زنجیریں کھول دیں اور اس سے اس کی حالت اور اس واقعہ کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک تاجر ہوں، تجارت کی غرض سے گھر سے نکلا تو ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا، میرے پاس جو مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں پھینک دیا۔ میں 7 دنوں تک اسی طرح پڑا رہا۔ یہ کوا ہر روز روٹی کا ٹکڑا لاتا اور میری چھاتی پر بیٹھ جاتا، اپنی چونچ کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر کے میرے منہ میں ڈالتا۔ یہاں اس وادی میں کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات، لیکن ان ایام میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ آپ نے اسے اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے ساتھ اس جگہ لے آئے جہاں آپ نے اپنا دسترخوان بچھایا ہوا تھا۔ آپ پر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ آپ نے اسی وقت توبہ کی، اپنا قیمتی لباس اتار دیا، اون کے موٹے کپڑے پہن لیے، اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنی املاک اور جاگیر کو وقف کر دیا، اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے سواری اور زاد راہ کے بغیر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ اپنے کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہ کیا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک کوئی چیز نہ کھائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو نفس کو ایسا اطمینان اور سکون نصیب ہوا جو امیری اور بادشاہی میں بھی کبھی نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت کی ذات ان واقعات کو سن کر، سمجھ کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔